اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو. اس پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے امید دلوا دی کہ اگر شرک نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کے گناہ معاف کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑا. تو یہ 2 دفعہ سورۃ النساء کے اندر آیا. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ تو صرف دوزخ ہے، اور ایسی دوزخ جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں تک کہ سید الاولین والآخرین امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرک کی قیامت والے دن شفاعت نہیں کر سکیں گے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں اور مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اسی دنیا میں کر لی، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت والے دن کے لیے. اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ کیا ہوا. تو شفاعت رسول کے حقدار ہیں جو لوگ، وہ یہ چیز کلیئر کٹ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اس کی کریں گے جو شخص شرک کرنے والا نہیں ہوگا. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، صحیح حدیث ہے، ابواب الدعوات چیپٹر کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ پوری زمین کو کور کر دیں، یہاں تک کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، لیکن تو قیامت والے دن مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے دنیا میں میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوا، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی ڈرنے والی بھی حدیث ہے کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے. تو ان 3 آیات سے اور 2 صحیح احادیث سے کل 2 مین رزلٹ نکلتے ہیں. رزلٹ نمبر 1 یہ ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور رزلٹ نمبر 2 یہ ہے کہ قیامت والے دن شرک جس شخص نے کیا ہوگا دنیا میں اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا، اس دن سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پہلے ہی ارشاد فرما دی ہے. اب چونکہ شیطان کو یہ 100% یقین کامل تھا کہ شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اگر میں انسان سے کروانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اس شخص کو، انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پہنچا سکتا ہوں، لہٰذا اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے شرک جو ہے یہ انسانوں کے اندر داخل کیا جائے. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ شرک جو ہے اپنی گھنونی شکل میں سب سے زیادہ ان امتوں کے اندر آیا جو کہ نبیوں کی امتیں ہیں. یہود و نصارہ وہ تو نبیوں کے ماننے والے تھے. ہندو جو ہیں یا اسی طرح دوسرے جو پارسی لوگ ہیں یا اسی طرح جو بدھسٹ ہیں، ان تک تو تعلیمات ہی نہیں صحیح پہنچی پیغمبروں کی، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات یہود و نصارہ تک پہنچی، لیکن وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے. چنانچہ سورۃ البقرہ پوری کی پوری جو ہے وہ بنی اسرائیل اور خصوصاً یہودیوں کے شرک کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے، اور سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورہ المائدہ یہ عیسائیوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان امتوں کو جھنجھوڑ کے اصل میں ہمیں بتانا چاہا ہے کہ تم لوگ بھی ان چیزوں سے بچ جاؤ، کیونکہ ان لوگوں نے شرک کیا وہ تو ناکام ہوں گے، لیکن اگر تم لوگ بھی یہ کام کرو گے تو قیامت والے دن تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو کہ یہود و نصارہ کا ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پر شفیق ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی اس چیز کی بشارت فرما دی تھی، اس چیز کی پریڈکشن فرما دی تھی کہ میری امت کے اندر وہی کام جاری ہوں گے. چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر اور صحیح مسلم کا کتاب العلم چیپٹر متفقن علیہ حدیث ہے
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، قدم بر قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ پرانے لوگوں میں سے جو کوئی شخص ایسا آیا کہ جو گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، تم لوگ بھی گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہوگے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرانے لوگ جو ہیں کیا اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی اور نصارہ یعنی عیسائی نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہودیوں اور نصرانیوں والی برائیاں میری امت کے اندر بھی پروڈیوس ہوں گی۔ اب یہود و نصارہ کی سب سے بڑی